اللہ علیہ رحمت اللہ اللہ پاک انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں فرمائے آمین اور اللہ پاک انہاں دعائے جو کچھ میں بیان کراں تسی سنو اللہ میرے سمیت تمام احباب و عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے سمیت تمام احباب واسطے ذریعہ اللہ پاک نجات بنائے حضرات اس دنیا کے حالات کے اندر ہر انسان کام کرتا ہے کاروبار کرتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے لیکن اس انسان کو ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر کام کے اندر اگر انسان ایک غوشت کے لوتھڑے نو سنبھال لوے ایک غوشت کے لوتھڑے نو سنبھال لوے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ غوشت کا لوتھڑا ہے کہ وہ غوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دو چیزاں دی ذمہ داری پنجابی سمجھ لگتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کاری صاحب اللہ سبحان اللہ شاء سے نبی پاک نے فرمایا کہ دو چیزاں دی ذمہ داری تسی دے چھوڑو جنت کی ذمہ داری میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چھڑا صرف دو چیزاں صحابہ فرمانے نے سوڑے دو چیزیں ہیں یہ کیڑی ہیں جیدی وجہ دے نال اسی جنت دے اندر جانا سنو ہور کی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایک انسان کی شرم اور دوسری زبان جڑا بندہ زبان کو اپنے کنٹرول دے اندر کر لینا ہے وہ بندہ کامیاب ہے جٹا دی مثال ہوتی ہے نا اندر ہے نا اپنی زبان کو سنبھالتے رکھ کیوں کہ سارا کچھ دار و مدار یہ ہوتے ہیں جدوں کو بندہ زبان کو سنبھال کے رکھے گا زبان کو کنٹرول دے اندر رکھے گا جھوٹ نہیں مارے گا ذکر اذکار کرے گا اور اس زبان دے نال گندے غلیظ جملے نہیں بولے گا تو بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ گندے غلیظ جملے بولے ہر وقت جھوٹ بولے رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ دے رب العالمین دی لعنت دنیا دی لعنت ایک پاسے دنیا کائنات دی لعنت ایک پاسے جنہاں پوری دنیا دا رب اگر وہ دی بندیوں تے لعنت بھئی کے کی پڑے گا سوچیا نہیں سوچیا اسی تے جاٹا دیا زبان ایتی زبان چامدیر کی لکھ جانی ہے پر جو کی لکھ دیئے پر رب العالمین جو لعنت ساڑیوں تے لائے گی تے پھر کی پڑے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ شیخ دور ربانی صاحب تشریف لے کے آگے اللہ تعالیٰ اللہ نے علم اندر عمل اندر برکت فرمائے آمین خیر جنہی میں بات کرنا بھی کہ انسان ہو جھوٹ تو بچنا چاہیے جھوٹ تو بچاں گے سچیاں دا ساتھ دواں گے کہ اسی کامیاب اگر اسی جھوٹ بول دے رہے جھوٹیاں دا ساتھ دیتا اور خود بھی جھوٹے بن گئے ہر کام دے اندر جھوٹ ماری جائے گے رب دی لعنت ساتھیوں تے پوے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جو صبح اٹھتا ہے نا صبح اٹھن تو بعد کوئی منہ دھوندا تو کوئی نہیں دھوندا یہ میں ویسے ہی مثال کا بیان کرنا حدیث نہیں کوئی بندہ اٹھے گا کسی نے منہ دھوتا تو کسی نے نہ دھوتا کوئی اللہ والے علی نے کہیں نماز پڑھی تے پاوے نہ پڑھی اٹھ بیٹھے نے خیر جو اٹھے اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا جو بندہ صبح اٹھدا ہے نا اٹھدا ہے جو صبح اٹھدا ہے اور زبان تیری میری پورے جسم دے کے زندہ ترلے کر دیے کوئی ایسا کام نہ کری
کام کی وجہ تو میں تمہیں جھوٹ بولنا پوے ایسا کوئی جملہ نہ بولا جاوے میرے کو اور جھوٹ مار کے ساڈا کی حال آرام کم پڑے اسی روزی کرو تانگا پریشان اسی کیوں اے جھوٹ دی جڑی ساڈے تے لعنت پئی ہے اے لوگو رب کائنات دی قسم جڑا انسان اس لعنت تو بچے گا وہ بندہ کامیاب ہے جڑا لعنت تو نہیں بچ سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ خطیب پاکستان یوسف راشد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آگئے یہ مطلب ہے کہ میری ان چھٹی جب استاد آ جانا استاد سارا ٹنگ ہوتا ہے ماشاءاللہ پھر شاگردان کا رہنا اوکھا ہو جاتا ہے اللہ پاک میرا دین علم اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے میں مختصر وقت کے اندر اپنی بات پوری کرا خیر آقا فرمانے کہ انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا سنو آخری حدیث ہے میں سمجھو میری آخری بات ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کو اندر سنو میں نہ مسلمان ہونا چاہتا میں مسلمان ہونا چاہتا جی بالکل ٹھیک ہے مسلمان ہو تو کون روکتا ہے کوئی روکتا ہے نہیں روکتا مسلمان ہو تو کون روکتا ہے پر وہ تھے امام الانبیاء صاحب وہ مسلمان ہو رہا ہے اندر سوڑیا میریا کچھ مجبوریاں نے اے نے کہ میرے اندر نہ کوئی کمیاں خدایاں پائیاں چاہتی ہیں ایک دن میں چور شرابی تو کھالی کر لینا اور بھی کوئی گناہ کر لینا میں جھوٹ بھی مار لینا بڑے بڑے گناہ کر لینا نبی پاک نے فرمایا تو اس ساریاں گلہ ایک پاسے ساریاں گلہ لیکن ایک گالے میری مانو باقی جو مرضی کرنے کردہ پھردا ہے صرف ایک گالے جی اللہ دے نبی جی آقا فرمانے تو میں نے پکا وعدہ کر کوڑ نہیں مارنی صرف باقی شراب بھی تیری مرضی زنا کر تیری مرضی فراڈی کر تیری مرضی دھوکا کر تیری مرضی پر جھوٹ نہیں بولنا صرف جھوٹ نہیں بولنا بندہ بڑا خوش ہو گیا کام بن گیا ایک کو گل دا وعدہ آیا ہوڑ کام چل جائے گا جی نبی جی سوڑیا میں تابعدار ہاں میں نوکر ہاں میں خادم ہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے گھر چلا گیا گھر چلا گیا ذہن دے اندر خیال آیا اوہ پرانا کہ میں نہ گراج میں ڈکیٹی مارا چوری چا کر لما ڈکیٹی مارا چلو جی جناب سب چوری کرنے گئے ہن چوری کرن جانا ہے چوری کرنی ڈکیٹی دے کول پہنچے چوری کرن لگائی میں چوری نہیں کرنی وجہ کی کیونکہ نبی پاک نال میں وعدہ کیتا ہے اگر لوگوں نے دیکھ لیا مینوں جھوٹ بولنا پڑے گا میں جھوٹ بولیا میں پیغمبر نال وعدہ کیتا ہے کوڑ نہیں مارنا جھوٹ نہیں بولنا میں کوڑ نہیں مارنا جھوٹ نہیں بولنا ایک دن نبی پاک دے سامنے میری بدنامی ہو جائے گی علاقے والے اندر سامنے میری بدنامی ہو جائے گی ایج کیوں نہ کرانا ایک چوری چھڑ دے آخر کئیاں گل دنیا دوران شراب دے کھول گیا اوہ معاملہ بڑھیا کئیاں دنیا دوران مہینے دو لگا لو یا دو بعد نبی پاک دے نال ٹکراؤ ہوا آقا دے نال ملاقات ہوئی آقا فرماتے سونے دستے صحیح نہ چوریاں کردہ پھر دے کے چھڑ گئے نہ زنا کردہ پھر دے کے چھڑ گئے نہ دستے صحیح نہ دھوکے کردہ پھر دے کے چھڑ گئے نہ انا سونے میں توڑی حکمت تو قربان جاواں میں تہاڈی دلائی تو قربان جاواں جڑی تساں مینوں دعائی دتی ہے جڑی تسی مینوں گل سمجھ آئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ایک جھوٹ دی وجہ دے نال رب کائنات دی قسم اللہ نے میرا زنا بھی چھڑا دیتا ہے رب کائنات دی قسم سنیا شراباں بھی چھٹ گئی دھوکے بھی چھٹ گئے وجہ کی ہے کہ کوڑ چھٹ دیتا ہے اور لوگوں ہر برائی دی جڑ جیڑی ہے ہر برائی دی جڑی جناب جاڑے کو کوڑ ہے اگر اسی کوڑ تو بچ گئے اے میں سمجھو سی ہر برائی تو بچ جاؤں گے کوڑ تو بچنا جھوٹ تو بچنا ہے اللہ کو دعائے اللہ تو ہانو اور میں جھوٹ تو بچاوے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
سب